بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل بہشتی زیور حصہ اول صفحہ نمبر 119 ہم پڑھ رہے تھے یہاں پر پاک کرنے کے طریقے، مختلف چیزیں مختلف ناپاکیوں سے ناپاک ہو جاتی ہیں، مختلف نجس چیزوں سے ناپاک ہو جاتی ہیں، ان کو پاک کرنے کے طریقے ہم پڑھ رہے تھے۔ تو اسی تسلسل میں جو طریقے مختلف تھے، مثلا دھونا، پونجھنا، تو انہی میں ایک طریقہ نمبر 3 پر آ رہا ہے خشک ہو کر اس کا اثر جاتے رہنا، یعنی نجس چیز خشک ہو جائے اور اس کا اثر ختم ہو جائے پھر بھی چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ بھی یہاں پڑھیں گے۔ زمین پر نجاست پڑ گئی، پھر ایسی سوکھ گئی کہ نجاست کا نشان بالکل جاتا رہا، نہ تو نجاست کا دھبا ہے نہ بدبو آتی ہے، تو اس طرح سوکھ جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسی زمین پر تیمم کرنا درست نہیں، البتہ نماز پڑھنا درست ہے۔ جو اینٹیں یا پتھر چونے یا گارے سے زمین میں خوب جما دیے گئے ہوں کہ بے کھودے زمین سے جدا نہ ہو سکیں، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ سوکھ جانے اور نجاست کا نشان نہ رہنے سے پاک ہو جائیں گے۔ اگلا مسئلہ بھی اسی کے تسلسل میں ہے کہ جو اینٹیں زمین پر فقط بچھا دی گئی ہوں چونا یا گارے سے، ان کی جڑائی نہیں کی گئی ہے، تو وہ سوکھنے سے پاک نہ ہوں گی، ان کو دھونا پڑے گا۔ یہ جو زمین کے اوپر نجاست پڑ گئی اس کے بارے میں ہے، خشک ہونے کے بارے میں۔ زمین کے بارے میں حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اس کا خشک ہونا ہی اس کا پاک ہونا ہے۔ تو مثلا کہیں پر کوئی بھینس باندھی ہوئی ہے یا جانور باندھا ہوا ہے، وہ گوبر کرتی رہتی ہے اس جگہ پر، لیکن اس کو پھر بھینس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، تو وہ زمین پر جہاں اس نے وہ گوبر کرتی رہتی تھی، کچی زمین تھی، وہ بعد میں دھوپ پڑتی رہی، وہ بالکل خشک ہو گئی، وہاں سے گوبر کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اب اس جگہ وہ اس کا خشک ہو جانا اور اس گوبر کا نام و نشان کا ختم ہو جانا وہی اس کا پاک ہونا ہے، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، اس پر نماز ہو سکتی ہے لیکن اسے تیمم کرنا درست نہیں۔ تیمم سے جو پاکی، زمین سے پاکی حاصل کرنی ہے، چونکہ وہ زمین جو مٹی بن چکی ہے وہ حقیقت میں گوبر ہی تھا، جو مٹی بن چکی ہے ابھی ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ گوبر ہے، تیمم نہیں اس سے درست ہوگا، لیکن اس کے اوپر نماز جائز ہے۔ اگر وہاں کی مٹی کہیں پر لگ جائے جسم پر تو وہ جسم ناپاک نہیں ہوگا، اس طرح کی چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اسی طرح جو اینٹیں یا پتھر ہم گھروں میں لگاتے ہیں، ماربل لگا دیا، ٹائل لگا دی، کہیں زمین کے اوپر فکس کر دیا سیمنٹ کے ساتھ یا چونے کے ساتھ، کیمیکل کے ساتھ لگا دیا، اب وہ زمین، وہ جو چیز ہے، ٹائل ہے یا پتھر ہے، وہ زمین کا حصہ بن چکا ہے لگنے جڑنے کی وجہ سے۔ اب اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ خشک ہو جائے دھوپ سے یا ایسے بالکل خشک ہو جائے، اس کا نام و نشان ریاست کا ختم ہو جائے، تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ لیکن وہ ویسے ہی اوپر رکھی ہوئی ہیں جیسے اینٹیں ہیں یا ماربل یا پتھر، ایسے ہی بس زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر اس کے اوپر ایسی نجاست گر جائے یا گوبر مثلا گر جائے، پھر اس کو چونکہ دھونا ممکن ہے، وہ تو زمین کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں چیزیں، تو اب ان کے اوپر پانی سے ان کو دھونا ضروری ہے، پھر اس کے اوپر نماز جائز ہوگی، وگرنہ جائز نہیں ہوگی۔ مسئلہ، زمین پر جمی ہوئی گھاس بھی سوکھنے اور نجاست کا نشان جاتے رہنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ اگر کٹی ہوئی گھاس ہو تو بغیر دھوئے پاک نہ ہوگی۔ یہ گھاس کا بھی یہ معاملہ ہے، زمین کے ساتھ جو گھاس لگی ہوئی ہے وہ چونکہ دن بدن بڑھتی رہتی ہے، اس کے پتے بڑھتے رہتے ہیں، وہ اس